ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ یہ ناظرین گرامی پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں اور اڈیشہ کی حکومت اڈانی چلاتے ہیں، نریندر مودی جی کو بھی اڈانی چلاتے ہیں۔ تلخ تبصرہ لوک سبھا میں حزب اختلاف کے قائد و کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے اڈیشہ میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے دیا۔ تقریب میں کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے، جنرل سیکریٹری کے سی وینو گوپال، اڈیشہ کانگریس انچارج اجے کمار للو، اڈیشہ کانگریس صدر بھگت چرن داس، رام چندر قدم وغیرہ بھی موجود تھے۔ ادھر گجرات کے وڈودرا ضلع میں گمبھیرا ندی پر واقع پل گرنے کے حادثے میں ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 19 ہو گئی۔ حکام نے بتایا کہ اس حادثے میں 2 افراد اب بھی لاپتہ ہیں، جبکہ 4 زخمیوں کو علاج شہر کے SSG اسپتال میں جاری۔ حادثے کے بعد سے قومی آفات سے نمٹنے والی فورس اور ریاستی آفات ریسپانس فورس کی ٹیمیں مسلسل ریسکیو آپریشن میں مصروف ہیں۔ ایک کشتی پر دنیا کا چکر لگانے نکلے 2 امریکی شہریوں کو اس وقت جان مشکل میں نظر آنے لگی جب بحر ہند میں شدید طوفان کا سامنا کرنا پڑا۔ خوش قسمتی یہ رہی کہ امریکی شہریوں کی ذریعے مدد کے لیے لگائی گئی پکار انڈین کوسٹ گارڈ ہندوستانی ساحلی محافظ تک پہنچ گئی۔ حادثہ انڈمان نکوبار کے سب سے جنوبی کنارے اندراؤ پوائنٹ پر پیش آئے۔ دونوں امریکی شہریوں کو ان کی کشتی کے ساتھ ہندوستانی ساحلی محافظ حفاظت کے ساتھ باہر لے آئے ہیں۔ ادھر مشیر برائے قومی سلامتی NS سے اجیت ڈوال نے آج پاکستان کے خلاف چلائے گئے آپریشن سندور پر اپنی بات لوگوں کے سامنے رکھی۔ چنئی میں IIT مدراس کے 62ویں جلسے تقسیم اسناد کے موقع پر انہوں نے آپریشن سندور کا تذکرہ کیا، اسے ہندوستان کی ایک بہت بڑی کامیابی قرار دیا۔ ساتھ ہی بیرون ملکی میڈیا پاکستان کے ذریعے ہندوستان کو پہنچے نقصان کو خارج کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مجھے ایک بھی ایسی تصویر دکھائیے جو ہندوستان کے نقصان کو دکھاتی ہو۔ کانگریس لیڈر لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہل گاندھی نے بھارتیہ جنتا پارٹی پر بہار اسمبلی انتخابات میں دھاندلی کی تیاری کا سنگین الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ جیسے مہاراشٹر میں حکومت سازی کو ہائی جیک کیا گیا، ویسے ہی BJP اب بہار میں چوری کے ارادے سے کام کر رہی ہے۔ مہاراشٹر اسمبلی میں منظور کیے گئے مہاراشٹر اسپیشل پبلک سیکورٹی بل پر کانگریس اور NCP نے سخت اعتراض کیا۔ کانگریس کے سینئر رہنما وجے وڈیٹیوار نے اس بل کو عوامی آواز دبانے کی ایک سازش قرار دیا اور کہا کہ حکومت اس کے ذریعے اپنے ناکام فیصلوں پر اٹھنے والی تنقید کو دبانا چاہتی ہے۔ دہلی کے آزاد مارکیٹ علاقے میں جمعہ کی رات ایک بڑا حادثہ پیش آیا جب پل مٹھائی کے علاقے میں واقع ایک 3 منزلہ عمارت اچانک گر گئی۔ واقعہ رات تقریباً 2 بجے پیش آیا، جس کے بعد علاقے میں افراتفری مچ گئی۔ اس حادثے میں ایک 46 سالہ شخص کی موت ہوئی جبکہ کئی دکانیں ایک ٹرک ملبے تلے دب چکے تھے۔ احمد آباد میں تعمیراتی بد انتظامی کی ایک حیران کن مثال سامنے آئی، جہاں صرف 5 سال پہلے 42 کروڑ روپے کی لاگت سے بنایا گیا ہاٹکیشور پل اب اتنا خستہ حال ہو چکا ہے کہ اب اسے گرانا پڑے گا۔ نیوز پورٹل آج تک کی ایک رپورٹ کے مطابق ہاٹکیشور پل کو گرانے میں بھی حکومت کو 3.9 کروڑ روپے خرچ آئیں گے۔ مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے دہلی کے وسنت کنج علاقے کی جے ہند کالونی میں مبینہ ہراسانی کے واقعات پر شدید تشویش کا اظہار۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ وہاں پانی کی فراہمی بند کر دی گئی، بجلی کے میٹر ضبط کیے گئے۔ 2 روز قبل اچانک بجلی کاٹ دی گئی۔ ان کے مطابق رہائشیوں نے جب خود سے پانی کا بندوبست کیا تو دہلی پولیس اور ریپڈ ایکشن فورس نے ان ٹینکروں کو کالونی میں داخل ہونے سے روک دیا۔ امرناتھ یاترا کے آغاز کے بعد سے اب تک یاتریوں کی تعداد میں لگاتار اضافہ ہو رہا ہے۔ انتظامیہ کے مطابق گزشتہ 8 دنوں میں 1,45,000 سے زائد یاتریوں نے امرناتھ گفا کے درشن کیے۔ جموں کے بھگوتی نگر یاتری نواسی سے آج مزید 6,482 یاتریوں کا ایک اور قافلہ وادی کشمیر روانہ ہو چکا ہے۔ کیرالہ کی ترووننتپورم بین الاقوامی ہوائی اڈے پر گزشتہ 1 ماہ سے کھڑا برطانیہ کا جدید جنگی طیارہ F-35B اب مکمل مرمت کے بعد اگلے ہفتے اپنے وطن واپس لوٹنے کے لیے تیار ہے۔ یہ 5ویں نسل کا اسٹیلتھ فائٹر طیارہ ہے جس کی مالیت تقریباً 115 ملین امریکی ڈالر یعنی ہندوستانی روپیوں کے مطابق 960 کروڑ روپے بتائی جاتی ہے، یعنی 1000 کروڑ کے لیے صرف 40 کروڑ باقی۔ مہاراشٹر کے ہنگولی ضلع کی ہزاروں خواتین میں کینسر کی علامت نظر آنے کے بعد محکمہ صحت میں ہنگامہ برپا ہو گیا۔ سنجیونی یوجنا کے تحت اسکریننگ میں تقریباً 14.5 ہزار خواتین میں کینسر کی علامت پائی گئی ہیں، جس نے سبھی کو حیران کر دیا۔ اس منصوبے کے تحت
8 مارچ سے اب تک مجموعی طور پر 2.9 لاکھ خواتین کا سروے کیا گیا، جس میں انہیں کینسر کی علامتوں سے متعلق سوالات کے جوابات دینے تھے۔ اسرائیل و ایران کی جنگ میں امریکہ کی مداخلت نے ایران امریکہ کے رشتوں کو بھی تلخ بنا دے۔ ان دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی بڑھتی جائے۔ ان حالات کو پیش نظر رکھتے امریکہ نے اپنے شہریوں کو ایران کا سفر نہ کرنے کا مشورہ دیا۔ امریکہ کی طرف سے ایران کے سفر سے متعلق نئی ایڈوائزری جاری کی گئی، جس میں واضح لفظوں میں کہا گیا کہ شہریوں کو کسی بھی حالت میں ایران کا سفر نہیں کرنا چاہیے۔ روس اور یوکرین کے درمیان جاری جنگ ایک نئے مرحلے میں داخل ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ اب تک یوکرین کو امریکہ سے جو بھی فوجی امداد مل رہی تھی وہ سب سابق امریکی صدر جو بائیڈن کی پالیسیوں کی تحت تھی، لیکن اب تصویر پوری طرح بدل گئی ہے۔ پہلی بار نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کھل کر جنگی پالیسی میں مداخلت کرتے ہوئے یوکرین کو خطرناک اسلحے بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے، یعنی روس کے لیے آنے والا وقت آسان نہیں ہوگا۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان میں جمعرات کی رات پیش آنے والے اندوہناک واقعے میں نامعلوم مسلح افراد نے پنجاب جانے والی 2 گاڑیوں کو روک کر ان میں سوار مسافروں کی شناختی کارڈ چیک کیے اور 10 افراد کو زبردستی گاڑیوں سے اتار کر اغوا کر لیا۔ بعد میں ان میں سے 9 افراد کی لاشیں برآمد ہوئی ہیں، جنہیں گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے ترجمان اسٹیفن دوجاک نے انسانی حقوق کے ایک ماہر پر امریکہ کی جانب سے لگائی گئی پابندی کو ناقابل قبول اور خطرناک قرار دیا۔ یہ بیان اقوام متحدہ کے فلسطین کے لیے خصوصی نمائندہ فرانسسکا البانیز پر واشنگٹن کی طرف سے عائد کردہ نئی پابندیوں کے رد عمل میں سامنے آیا ہے۔ آئے روز بیوی کی اپنے پریمی کے ساتھ مل کر شوہر کو قتل کرنے کے واقعات سامنے آ رہے ہیں۔ ایسا ایک معاملہ علی گڑھ کے برلا شہر کے محلے کوٹی میں سامنے آیا ہے۔ یہاں شوہر سریش جو بیوی کے اندھے پریم میں رکاوٹ بن رہا تھا، جبکہ وہ اس کی 3 بچوں کی ماں تھی، جمعرات کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ بینا گزشتہ 8 سالوں سے شوہر کو دھوکہ دیتے آ رہی تھی۔ کیرالہ یونین آف ورکنگ جرنلسٹ کی ریاستی کمیٹی نے وندور میں سی پی ایم کے کارکنوں کی طرف سے لگائے گئے اشتعال انگیز نعروں کی سخت مذمت کی ہے، جس میں میڈیا ون کے مینیجنگ ایڈیٹر سی داؤد کے ہاتھ کاٹنے کی دھمکی بھی شامل کی گئی تھی۔ غازہ میں حکومتی میڈیا دفتر نے ایک پرزور اپیل کرتے ہوئے عالمی برادری و انسانی حقوق کے اداروں سے مطالبہ کیا ہے کہ فلسطین صحافیوں اور میڈیا کارکنان کے خلاف خوابی اسرائیل کے وحشیانہ جرائم کو فوری طور پر روکے، ان مظالم کے مرتکب افراد کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ اسلامی تحریک مزاحمت حماس نے واضح کیا کہ قابل اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کی حالیہ بے حسی و بدنیتی پر مبنی بیانات اس کی اصل نیتوں کا آئینہ دار ہیں، جس کے تحت وہ دانستہ طور پر قیدیوں کے تبادلے کی کسی ممکنہ معاہدے کی راہ میں رکاوٹیں ڈال رہا ہے، تاکہ نہ صرف فلسطینی قیدیوں کی رہائی کو روکا جا سکے بلکہ غازہ پر مسلط کردہ ظلم و ستم کے طوفان کو بھی جاری رکھا جا سکے۔ غازہ میں حق گوئی کی ایک اور آواز قابض ظالم دہشت درندگی کا نشانہ بن گیا۔ جمعرات کی شام مغربی نصیرات کے علاقے الصوارحہ میں اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں مقامی خبر رساں ایجنسی فلسطین الیوم سے وابستہ صحافی احمد ابو عائشہ جام میں شہادت نوش کر گئے ہیں۔ اسلامی تحریک مزاحمت حماس القسام بریگیڈز کے ترجمان ابو عبیدہ نے جمعرات کے روز فلسطینی نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے ان سے اپیل کی کہ وہ قابل اسرائیلی دشمن کے خلاف مزاحمتی کارروائی میں مزید شدت لائیں، خاص طور پر غربی اردن اور بیت المقدس کے تمام علاقوں میں مزاحمت کا طوفان برپا کر دیں۔ ادھر یمن میں انصار اللہ کے قائد عبد الملک حوثی نے ایک ولولہ انگیز تقریر میں اس عزم کا ارادہ کیا کہ جب تک مظلوم اہل غزہ پر قابل اسرائیل کے حملے محاصرہ جاری رہیں گے، صہیونی دشمن کی سمندری راہداری کو بند رکھنے کا فیصلہ بھی پوری قوت سے نافذ رہے گا۔ غازہ کی مٹی میں جلتے بے گناہ بچوں کی چیخیں، خون سے لت پت ماؤں کے آہیں اور تباہ شدہ گھروں کے ملبے تلے سکتی انسانیت اب بھی شاید دنیا کی آنکھوں سے پردے ہٹانے کا باعث نہیں بن سکے، کیونکہ مجرمانہ غفلت کی نیند اتنی گہری ہے کہ غازہ کی بے آب و گیاہ سرزمین پر بہتے فلسطینی خون کے دریا پر بھی اسے بیدار نہیں کر سکے۔ گہری اور مجرمانہ خاموشی کے باوجود ایک آواز ایسی ہے جو سوتی نہیں بلکہ ہر لمحہ ظلم و درندگی پر تڑپتی ہے۔ آواز ہے اقوام متحدہ کی نمائندہ فرانسسکا البانیز کی، جو لگاتار اس سلسلے میں آوازیں اٹھاتی رہتی ہیں۔ ناظرین گرامی، آج کی بات خاص بات میں اتنا ہے۔ انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھا کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنے
اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سیدھی بات۔